بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب صحیح مسلم دے اندر کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا حضور جانے جانا خاتم النبیین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجیب لی فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام دے اس فرمانے علی شان دے مطابق عنوان بندا ہے، دعا دے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور کسی گناہ لے کام دی ناممکن کام دی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال یستجاب للعبد، بندے دی دعا نو شرف قبولیت بخشیا جاندا ہے، ما لم یدع بإثم او قطیعۃ رحم، جدن تک بندہ گناہ یا قطع رحمی دی دعا نہ کرے، یعنی صلہ رحمی دی بجائے قطع رحمی دی دعا نہ کرے۔ اگر وہ دعا کردا ہے کہ رشتہ داراں نال جنہاں نال صلہ رحمی دا سلوک ہے انہاں نال میری قطع تعلق ہی ہو جاوے تو پھر وہ دعا قبول نہیں کیتی جائے گی۔ اور اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدن تک بندہ جلد بازی بھی نہ کرے اس وقت تک بھی وہ دی دعا نو شرف قبولیت بخشیا جاندا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل استعجال، جلد بازی کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد بازی اے وے، یقول بندہ اے کہندا ہے قد دعوت و قد دعوت، میں دعا کیتی فلم ار یستجیب لی، تو مینوں امید ہی نہیں کہ وہ قبول ہوئے۔ ایک بندہ دعا تے کردا ہے لیکن نال ہی وہ دعا دے قبول ہونے دی امید ہی نہیں رکھدا۔ بلکہ علماء نے فرمایا دعا دے قبول ہونے دا یقین رکھے، امید بھی نہیں بلکہ یقین دے درجے چ جائے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت انہیں دعا تے کیتی ہے نال ہی وہ سمجھ رہا کہ میری دعا تے قبول ہی نہیں ہوئی، فیستحسر عند ذلک ویدع الدعاء، تو وہ اس گل تے تھک ہار کے دعا کرنا ہی چھڈ دے، اے او دی جلد بازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نو بہتر پتہ ہے کہ جڑی میرے بندے نے میرے کو دعا منگی ہے اس دی منگی ہوئی دعا دے مطابق انہوں ہونی کوئی چیز عطا کرنی ہے یا فی الحال نہیں کرنی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض دفعہ بندے دی بظاہرن دعا نو جلدی او دے عقل دے مطابق قبول نہیں کیتا جاندا۔ مثلا بندے دعا کیتی انہیں سمجھا میں تے کیتی ہونی قبول ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات او دے واسطے اس کام وچ بہتری نہیں سمجھی ہوندی، اس واسطے اس نو شرف قبولیت نہیں بخشدا، یا اس نو اس دعا دا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن دینا چاہتا ہے، اس واسطے دنیا تے اس نو بظاہرن اثرات نظر نہیں آتے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دعا دا صلہ قیامت واسطے رکھ دیندا وے،
ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੇ اور نہ ہی قطع رحمی دی دعا کرے اور نہ ہی جلد باز بنے، یعنی دعا تے کرے رب دی بارگاہ چ لیکن نہ امید ہو جاوے۔ ایسا کم بندہ مسلمان دی شان دے لائق نہیں ہے، کیونکہ دعاواں نو شرف قبولیت بخشنا اللہ تبارک و تعالی دا کام ہے۔ اور اس تو علاوہ بارہا میں پہلے ذکر کر چکے ہاں کہ دعا جس وقت بندے منگنی ہے تو دعا دے جڑے شرائط اور آداب نے انہاں نو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ سب نالوں پہلے دعا منگن والے واسطے ضروری حدیث پاک دے مطابق وہ اپنا رزق حلال طیب اس دا استعمال کرے، کماوے بھی حلال ذریعے نال تے پھر شے بھی حلال ہی کھائے، لباس بھی حلال دی کمائی دا پہنے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اتھوں تک کہندے ہوندے سی کہ اگر ساڈے دور وچ کسی شخص دا کپڑا سی 10 درہم دا، 9 درہم دی حلال دی کمائی دا سی تے 1 درہم اگر شک والی کمائی دا بھی ہوندا تے اسی دی نماز ہی قبول نہیں سمجھدے جے اگر انہیں وہی کپڑا پہن کے تے پڑھی ہوندی سی۔ حالانکہ کپڑا تے اتار کے دوسرا بھی پہنیا جا سکتا ہے، لیکن جڑی اسی غذا کھا جانے ہاں، کوئی خوراک پی جانے ہاں، وہ تو سارے جسم دا اندر خون دے نال مل گئی ہے، حصہ بن گئی ہے، وہ تو نکلنی بھی نہیں۔ تو سوچیا جائے صحابہ کرام علیہم رضوان تے اتھوں تک اپنا نظریہ رکھدے سی، سوچ رکھدے سی، فکر رکھدے سی کہ اگر کسی دے لباس وچ 1 درہم 1 روپیہ حرام دا ہوندا سی یا شک و شبہ والا تو اس دی نماز ہی قبول نہیں سمجھدے ہے۔ جڑے لوگ مکمل حرام دی طرف ہی کھان پین، رشوت دا پیسہ، سود دا پیسہ، دغا فراڈ دھوکھا کر کے پیسہ کھانا ہے، چوری دا پیسہ کھانا ہے، چوری دیاں چیزاں کھانیاں نے، تو وہ کیویں سمجھ سکتے ہیں کہ ساڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت بخشیا جائے گا یا ساڈیاں عبادات نو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ ایسے معاملات کر چکے نے جنہاں دی وجہ تی حدیث پاک دے مطابق انہاں نو اللہ تبارک و تعالی دعاواں دے اندر شرف قبولیت عطا نہیں فرماندا۔ بہرحال خلاصہ ہے کہ ہمیشہ جدن کسی کم دی دعا کرو تو وہ کم جائز ممکن ہونا چاہیے، گناہ والا نہیں ہونا چاہیے، قطع رحمی والا نہیں ہونا چاہیے، اور انسان نو دعا دے اندر جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کام ہے شرائط و آداب دے مطابق دعا کر لینا، اللہ تبارک و تعالی اپنی منشا مرضی دے مطابق اس نو قبول فرمائے، یا او دے واسطے ذخیرہ رکھ دے، یا اس نو اس دی وجہ تی اگر بظاہر انہوں دی دعا قبول نہیں کیتی جاندی، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس تو کسی اوری مصیبت تو دور کر رہا ہوئے، یا اس نو آزما رہا ہوئے کہ بندہ میرا صبر کردہ یا نہیں۔ یہ اللہ دیاں کئی حکمتاں نے جڑیاں ساڈی سوچ تو باہر نے۔ اس واسطے انسان نو رب دی بارگاہ چ نہ امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے میرا رب جو کر رہا ہے میرے واسطے بہتر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔